الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک تذکرہ ہے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں، قسم قسم کی اذیتوں میں مبتلا فرمایا۔ عقیل میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کافر جو کچھ کے آپ کے تعلق سے کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام آپ ان کے بابت توجہ نہ دیجیے اور اس معاملے میں بالکل مایوس نہ ہوتے رہیے۔ کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے ظالموں کے انجام کے تعلق سے پہلے ہی اطلاع کر دیا کہ ظالم ڈوب کر رہیں گے، غرقاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی کس طریقے سے غرق کرے گا یہ نہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت میں پتا تھا اور نہ تو ظالموں کو اس بات کا پتا اور خبر تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا مگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تو غرق ہو کر رہنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مشغول ہوئے۔ ریگستان ہے جہاں کوئی نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، کوئی بھی جھرنا وہاں موجود نہیں۔ اور ایسی جگہ جب کشتی بنانے لگے، اللہ کے حکم سے جب بنانے لگے تو کشتی کو دیکھ کر قوم نے جس طریقے کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن مجید نے یہاں اس جگہ ذکر فرمایا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام اب کشتی بنانے کے اندر مشغول ہو گئے۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار اس کشتی سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا اور آپ کے بناوٹ اور آپ کی صنعت، آپ کی کاریگری کا مذاق کرنے لگتے اور وہ یہ کہتے کہ نہ تو یہاں سمندر ہے، نہ کوئی
کوئی آبشار ہے نہ کوئی جھرنا ہے. کشتی تو پانی میں چلتی ہے. آج تک تو یہ حضرت نوح اللہ کی بات کر رہے تھے، قیامت کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے عذاب سے کھلا تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا. کل تک تو دعوت اور تبلیغ کی بات چل رہی تھی اور بالکل سائلنٹ خاموش بن کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے. قوم یہ سمجھنے لگ گئی کہ ہمارے تان تشنی سے اب یہ بالکل مایوس ہو کر اپنے کوئی بھی ایک کام کے اندر لگے، اور وہ بھی ایک کام جو دیوانہ وار کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہلاتا. آدمی یا تو بیزار ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے یا نہیں تو اپنے پرانے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کام کسی کے سمجھ میں نہ آئے، کشتی بنانے کا کام، تو وہ کشتی اس کے اندر سوار ہونے والا کون؟ وہ بھی اتنی بڑی کشتی کہ حضرت نوح علیہ السلام زمانے سے بناتے جا رہے ہیں. اس کشتی کے سلسلے میں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام اب کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اللہ کہتا ہے کہ جب بھی ان کی قوم کے سردار اس کشتی سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑانے لگتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح علیہ السلام سے فرمانے لگتے، اور اگر تم آج ہمارا مذاق کر رہے ہو نا، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہمارا بھی ایک وقت آئے گا میاں کہ ہم بھی تمہارا پھر مذاق اڑائیں گے جس طریقے سے آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. پچھلی آیتوں میں اللہ نے پیشین گوئی جو بتا دی کہ یہ لوگ تمام کے تمام غرق ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئے گی. کشتی کا اور غرق ہونے کی ایک نسبت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا اللہ انتظام کرے گا کہ کشتی میں سوار کرائے گا اور باقی لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. اور غرق ہونے کے موقع پر اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ان کے کانوں سے کوئی بات نہیں کرنا. جتنے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے کہ کل میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ نے ذرا سے حضرت نوح علیہ السلام کی عافیت معلوم کر لی، خیریت پوچھ لیا کہ نوح بہت سال گزر گئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پھر ایمان نہیں لانے والے، اللہ خود ایمان نہ لانے کی بات کہتے ہوئے مایوس نہ ہونے کی بات جیسے ہی کہہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے دل کھول کر رو کر اپنے سارے زندگی اور تبلیغ کی اذیتوں اور تکلیفوں کو پورے رکوع کے اندر اللہ کے سامنے جو بیان کر گئے. اخیر میں اس سلسلے کے اندر اللہ سنتا گیا، نوح بولتے گئے، اللہ سنتا گیا، نوح بولتے گئے. اخیر میں دل جو پھٹ گیا. 950 سال کی معمولی اذیت نہیں تھی، آج بولنے کا اللہ موقع دیا. بولتے گئے اور اخیر میں یہ کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ایک بھی کافر کے گھر پہ اللہ نہیں چھوڑنا. کتنا دل ٹوٹ گیا ہوگا، کیسی تکلیفیں اور اذیتیں اور مشکلوں کے اندر قوم نے ڈال دیا. اور اٹھتے ہی کہ بار بار ان کا مذاق اڑانا کہ آپ بالکل ہلکے قسم کے آدمی ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے والے کمینے قسم کے لوگ ہیں، ہلکے قسم کے لوگ ہیں، خاندان والے نہیں ہیں، کنبے قبیلے والے نہیں ہیں، باپ دادوں کو نہیں جاننے والے. اور ان جیسی باتوں کا انسان کے دل میں چھریاں چل جاتی ہیں، تلوار اور تیر چل جاتا ہے. انسان اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں، اور جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور جن کا عزم پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان جیسے اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر ان پیغمبروں کی نیت اور ارادہ، ان کا عزم اور ان کا استقلال، ان کی مستقل مزاجی اپنے جگہ سے ذرا جنبش نہیں کر سکتی. یہ ہم تمام کا عقیدہ ہے. 950 سال کے بعد میں جب نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ایک کو نہیں چھوڑنا، اللہ نے پہلے ایک کنڈیشن لگا دی کہ یہ لوگ غرق ہو جانے والے ہیں، مطلب لوگ اس موقع کے اوپر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے.
بات ایک عام طور پر اللہ نے کہی تھی کہ حضرت نوح بھی بیان کر رہے تھے، ادھر سے اللہ نے بھی بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب ایک کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ کی ایک پیشین گوئی نظر آ رہی تھی کہ اب یہ قوم تباہ ہونے والی ہے، اس لیے کہہ دیا، اللہ کے پیشین گوئی کو سامنے رکھ کر کہہ دیا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، مسخری کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم، کہ ہمارا بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تم مذاق بن جاؤ گے، تماشا بن جاؤ گے، کما تسخرون، جیسا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی معلوم پڑ جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزی، کہ کس کے تن، کس کے سر اللہ کا عذاب آنے والا ہے جو جس کو ذلیل بنا دیتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے سر، کس کے گھر دائمی عذاب نازل ہو جاتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کشتی کو دیکھ کر تم مذاق اڑاتے ہو تو اڑا لینا، مگر اللہ نے اور جو پہلے کہہ دیا کہ تمہارے تعظیم سے ہل بجا کر رکھ دے گا، تاخت و تاراج کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا، اس بات کے تیقن کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام بولتے ہیں ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لو، تھوڑا مذاق اڑا لو، پھر پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون، برابر پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذلیل کر دینے والا عذاب کس کے اوپر نازل ہوتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور دائمی ہمیشہ کا عذاب اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طوفان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان دونوں نے گفتگو کر لی، کشتی تیار ہو گئی، انجام کو پہنچ گئی، اسی لیے اللہ اپنی بات کو حتیٰ سے شروع کیا، یہاں تک کہ یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں اور کشتی بھی بن گئی۔ اذا جاء امرنا، جب ہم نے ہمارے عذاب کا ارادہ کر لیا، یا اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ پہنچ گیا، جب ہم نے اپنے حکم کو پہنچا دیا، فارت النور، چولہے کے اندر سے فوارہ پھوٹ کر نکلنے لگا۔ تنور کہتے ہیں چولہے کو، اور اس کے اندر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ تنور سے مراد، بعض مفسرین کرام نے دنیا کی پوری زمین کو مراد لیا ہے، اور جیسے الفاظ ہیں اسی کے مطابق بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں زمین مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تنور کہا تو بس تنور ہی ہے، چولہا ہی ہے، اور اس علامت کو حضرت نوح علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ عذاب کی شروعات کہاں سے ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، اس کی نشانی کے طور پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے چولہے سے فاؤنٹین کی طرح، فوارے کی طرح پانی کو نکالنا شروع کیا، تو ان کے اپنے چولہے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جیسے سوتے سے پانی نکل جاتا ہے، کنویں سے جھرنا جسے کہتے ہیں، جیسے جھرنے سے پانی نکلتا ہے، ابلتا ہے، اسی طریقے سے ذرا ان کے اپنے چولہے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا کوفے کی جامع مسجد جہاں بنی ہے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا مکان تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے مکان کا چولہا بھی بنی تھا، اور جہاں کوفے کی جامع مسجد بنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اندر امیر المومنین کی حیثیت سے جمعہ اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور آج بھی یہ کوفے کی جامع مسجد ہے، اور کوفہ بھی ہے جو بغداد کے علاقے میں، عراق کا، اور بغداد کے قریب عراق کا علاقہ ہے، تو کوفہ اور بغداد عراق کے اندر آتے ہیں، اور جہاں ہمارے اپنے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کرام جہاں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، وہی حضرت نوح علیہ السلام کی بستی رہی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، مفسرین کے مختلف الفاظ ہیں، مختلف اقوال ہیں،
جو مختلف حدیثوں کی روشنی کے اندر محدثین نے مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب اللہ کہتا ہے ہمارا حکم آ پہنچا یا ہمارا عذاب آ پہنچ گیا، فارت النور چولہے سے فوارہ پھوٹ کر نکلا، قل احمل فیہا، اب اللہ حکم کہتا ہے ہم نے حکم کیا، ہم نے کہہ دیا اس کشتی کے اندر لاد لے، چڑھا لے، اس کشتی کے اندر چڑھا لے، سوار کرا لے، من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے دو جوڑیوں کو. اب جتنے لوگ ہیں یا جتنے بھی مویشی جن کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کتے بھی آ گئے، بلی بھی آ گئے، خنزیر بھی آ گیا، فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی، بلکہ جو پالتو جانور ہو سکتے ہیں اور جن سے انسان کی ایک مناسبت ہوتی ہے اور انسان کو ان چیزوں سے ضرورت پڑتی ہے، فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لینا. اس میں سے من کل زوجین اثنین، ہر جوڑی میں سے دو کو سوار کر لینا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ دو چیزوں کو بھی، دو جوڑیوں کو بھی بٹھا لینا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا لینا، بیوی اور بچوں کو بھی اس میں سوار کر لینا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، ہاں جس کے اوپر یہ بات طے ہو چکی ہے اور وہ لوگ جو کہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان والوں کو بھی اور جن کے تعلق سے اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ بیٹھنے والے ہیں ان کو. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیوی اور بچوں کو اللہ نے اجازت دی اور حکم فرمایا کہ جیسے ہی چولہے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا. اور اللہ خود کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اتنا بڑا معاملہ ہو کر کتنی بڑی کشتی بنائی گئی، کتنے سال کی دعوت اور تبلیغ کی پونجی اور سرمایہ. اللہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان قبول کیے، ایمان لے آئے. وما آمن معه، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ الا قلیل، بہت ہی کم لوگوں نے ایمان قبول کیا. کل میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، بعض لوگوں کی روایتوں کے اندر 80 لکھا گیا اور بعض لوگوں کی روایتوں کے اندر 18 لکھا گیا. کم سے کم درجے میں 18 لوگوں نے ایمان قبول کیا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد اگر کرتے ہیں تو 100 کو بھی نہیں پہنچتی ان کی تعداد، اسی لیے اللہ نے فرمایا وما آمن معه الا قلیل. حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی محنتوں کے نتیجے میں کتنی کٹر اور بدنصیب قوم ہوگی کہ 100 کو بھی ان کی تعداد نہیں پہنچی، صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان قبول کیے. وقال اركبوا فيها، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تمام کے تمام اس کے اندر اب سوار ہو جاؤ. قال اركبوا فيها، اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. چرندے اور پرندے اور جتنی چیزوں کی ان کو ضرورت، انسانوں کو ضرورت، ان سب کو دو جوڑیاں کشتی کے اندر سوار کرا لی. بیوی اور بچوں کو کشتی کے اندر بٹھا لیا. جتنے لوگ کے بالکل خستہ حال تھے، بالکل کمزور تھے، نحیف تھے، ضعیف تھے، جو کوئی بھی تھے مگر مسلمان تھے، سارے اپنے صحابہ کو بھی، اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لیا اور خود بیٹھ گئے. اب اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، پیغمبر ہیں. اب جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا لیول بڑھتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی، کوئی معمولی کشتی نہیں، پہاڑ جیسی کشتی آہستہ آہستہ اب اس پانی کے اپنے سطح کے اوپر اٹھنے لگی. جیسے ہی اب یہ اٹھنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ان کے اپنے دل سے ایک دعا نکل گئی. اب آسمان کیا کر رہا ہے، اس کے اپنے سارے جھروکے کھل گئے، آسمان سے موسلادھار بارش ہے.
اور زمین کے اندر سے سوتے پھوٹ گئے ہیں، جیسے زمین ایک سمندر نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں پورے کے پورے پریشان ہے۔ ابھی کشتی اتنی وزن کشتی جو پہاڑ کے وزن کے برابر ثقل رکھتی ہے، پانی کے سطح کے اوپر جیسے ہلکے پتے کی طرح جب تیرنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے رو لگا کر کہنے لگے بسم اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کیا نکلا؟ بسم اللہ کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہوا۔ فرمایا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، مجریہا، کہ اس کا اپنا جاری ہونا چلنا بھی، وہ مرساہا، اور اس کشتی کا ساحل کو پہنچنا، منزل کو پہنچنا، یہ دونوں چیزیں بس اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اللہ ہی کے نام سے کشتی شروع ہوتی ہے، اور اللہ ہی کے نام سے کشتی منزل مقصود کو پہنچتی ہے۔ وہ یہی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، حضرت نوح کے دل میں ڈالا، حضرت نوح علیہ السلام کے زبان سے نکلا۔ تو آج امت محمدیہ کتنے ہزار سال گزر گئے، نوح علیہ السلام کا قصہ کب کا قصہ، کتنے ہزار سال گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اللہ نے دعا کے اندر جو قبولیت رکھ دی نا، کبھی کبھی کسی بندے کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا تو پورے عالم کے اندر اس کی قبولیت کے اثرات اور اس کے برکات کو ہمیشہ کے لیے نافذ کر دیتا ہے۔ حضرت نوح اس وقت میں جو اللہ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو کشتی کی نسبت سے جو بیان کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں کے اندر، ہمارے اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر جب کبھی ہم کشتی کے اندر سوار ہوں گے تو یہی دعا کو مسنون بتایا۔ ہم تمام لوگوں کو بھی یہی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ بس اس کشتی کا چلنا اللہ ہی کے نام سے، اور یہ کشتی کا پہنچنا اللہ ہی کے نام سے۔ ان ربی لغفور رحیم، کتنا بچت ہے پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح علیہ السلام کا۔ کشتی سمندر کے اندر جا رہی ہے، آسمان سے موسلادھار بارش ہے، کڑاکے کی بارش پڑ رہی ہے، کہ کوئی بھی آدمی جس کا اپنا دل گھبرائے بغیر نہیں رہتا، حضرت نوح علیہ السلام بالکل ہی بجدانہ کیفیت کے اندر فرماتے ہیں میرا پروردگار بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان دیالو ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی بھی کرتا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب اللہ تعالیٰ اس سمندر اور اللہ جو پانی ابال کر لاتا ہے نا، اس کے تعلق سے اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہی تجری، اب یہ جو کشتی ہے نا، یہ چل پڑی، یہ جا رہی تھی اس سمندر کے اندر، اس پانی کے اندر، بہم، ان لوگوں کو لے کر، ان لوگوں کو اپنے اندر لے کر، فی موج کالجبال، ایسے لہروں کے اندر کہ ایک لہر اڑتی تو ایک پہاڑ معلوم ہوتا تھا، کہ لہر جو اللہ کا غضب آتا ہے اس کے اندر اللہ کیا کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لہر نہیں جو عام طور پر پانی کے اندر نظر آتے رہتے ہیں، جسے ہم لوٹ بولتے ہیں نا، یہ لہر ہلکے لہر نہیں، فیہم فی موج کالجبال، ایک کشتی ایسے حج کو لے کے جا رہی تھی اس سمندر کے اندر، اللہ کہتا ہے ایک ایک موج ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر اڑتا، کشتی اندر گہرائیوں میں چلی جاتی اور پھر اس کے بعد حج کو لے کر جو اڑتی نا، اس وقت کے اندر بیٹھے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، دیکھنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی، کتنی بڑی کشتی بنایا، اور اللہ کس کی نگرانی کے اندر بنایا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسا عذاب لانے والا ہے، 950 سال کی تکلیف ہے جس کے پاداش میں اللہ اتنا بڑا عذاب لانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کشتی اگر کوئی انسان بنائے گا نا، ایک موج کے تھپیڑے سے جس کے پاس چڑھ جائے گے۔ جبریل علیہ السلام کی نگرانی کے اندر اللہ نے بتایا، جبریل بولتے گئے حضرت نوح بناتے گئے، جبریل سمجھاتے گئے حضرت نوح بناتے گئے، جب چل کر یہ کشتی اللہ کی نگرانی کے اندر بنی۔ اب اللہ کہتا ہے یہ کشتی
یہ جو تھپیڑے کھا رہی تھی نا، اگر کوئی انسان بنایا ہوتا تو یہ بالکل کچمبر ہو جاتی. اللہ نے بنایا، جبریل کے ذریعے سے بنایا، اور پیغمبر کے ٹھنڈے ہاتھوں سے مس کھا کر کشتی وجود میں جو آئی. فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. کشتی ان سارے بزرگوں کو لے کر پہاڑ جیسے بلند ہونے والے لہروں کے اندر ہچکولے کھاتے جا رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. اور جیسے ہی بستی سے نکل گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد میں بیوی کو دیکھا، 80 لوگوں کو دیکھا، جانوروں کو بھی دیکھا، سارے کے سارے جو نوح علیہ السلام سے محبت کرنے والے چرندے پرندے اور جتنوں کو اللہ نے اجازت دی سب کے سب اس کشتی کے اندر آ گئے. بڑا عجیب قسم کا ایک سما ہے. آسمان سے اللہ قہر برساتا ہے اور زمین سے اللہ تعالیٰ غضب کو ابال کے لاتا ہے. پوری دنیا کے اندر قیامت برپا ہے. دنیا کی زمین کا کوئی چپا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا جہاں کفر ہے اللہ اس پانی سے مٹا کر رکھ دیا. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا دعویٰ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور بد دعا پورے عالم کے اندر اللہ اس پانی کو پھیلا دیا. اور جیسے ہی تھوڑی دور نکلے، 4 بیٹوں کے اندر ایک بیٹے کو نہیں دیکھا جس کا نام کنعان تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیوی بیٹھی ہے، 3 بیٹے بیٹھے ہیں اور ایک بیٹا کنعان نظر نہیں آتا. اور تو دیکھا تو کنعان زمین کے اوپر نظر آتا ہے، پہاڑوں کے اوپر دوڑتے دوڑتے چڑھتے نظر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے آواز لگائی وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. اللہ بولتا ہے. اب باپ کی جو تڑپ ہے نا اللہ بیان کرتا ہے. وَنَادَى پکارنے لگ گیا نوح اپنے بیٹے کو. اللہ خود بولتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. نوح علیہ السلام اس قہر کو دیکھ کر اس کا انجام کیا ہے، پیغمبرانہ آنکھوں نے، ان کی بصیرت نے تاڑ لیا، پہچان لیا. اپنے بیٹے کو پکارنے لگ گیا، وہ میرے بیٹے. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. اور جبکہ وہ ایک چوٹی پر تھا، پہاڑ کے ایک درے پر، ایک چوٹی کے ٹیلے کے اوپر چڑھ رہا تھا. پکار کر کہنے یا بنی ارکب معنا. بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں آ جا. یہی آج حفاظت کی چیز ہے. عالم کے اندر اللہ قیامت برپا کر رہا ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. تو کافروں کے اندر مت ہو جا. زمین کے اوپر جو رہ جائے گا وہ کافر رہ جائے گا، کشتی کے اندر جو سوار ہو جائے گا وہ مسلمان بن جائے گا. ایمان قبول کر لے، اللہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ ساری گفتگو چل رہی ہے اور میری ایک ایک موج پہاڑ کے برابر نکل کے آ رہی ہے. کشتی ہچکولے بھی کھاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے خطاب بھی کر رہے ہیں. ہاں بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پناہ گزین ہو جاؤں گا ایک پہاڑ سے میرے ابا، یہ کچھ نہیں ہونے والا. سآوی الی جبل، میں پناہ پکڑ لوں گا کسی چٹان کا، پہاڑ کا. یعصمنی من الماء، کہ یہ چٹان اور پہاڑ مجھے اس پانی کے دلدل سے، اس پانی کے قہر سے اور اس پانی کے عذاب سے بچا لیں گے. بھائی پہاڑ کے اوپر بھی کہیں پانی آ جائے، بارش ہوگی 2 گھنٹے ہوگی، 3 گھنٹے ہوگی، 5 گھنٹے ہوگی، 10 گھنٹے ہوگی، چلو 3 دن ہوگی، جتنی بھی ہوگی، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کے اوپر سے تو پانی نہیں گزر جائے گا نا. تو کہنے لگا کہ میں یہ پہاڑ جو چڑھ گیا ہوں، کسی درے کو پکڑ کر چوٹی پر چڑھ کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہیں سے مجھے پناہ مل جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے پکارا. بیٹے نے کہا کہ پہاڑ بچا لے گا. اللہ کو بڑا غصہ آیا، فرمایا کہ کان من المغرقین. دونوں کے درمیان میں ایک موج آئے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کے اندر غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور حکم ہوا یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین اپنے پانی کو پھر سے جذب کر لے. یا سماء اقلعی، اور پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ آسمان اپنے پانی کو نگل لے. وقیض الماء وقضی الامر،
پانی تمام کا تمام جذب ہو گیا، وقضی الامر، اور عذاب مکمل ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، چلتے 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 اللہ بولتا ہے یہ کشتی جا کر جودی نام کے پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے لعنت ہے وہ قوم پر جو تباہ برباد ہو گئی اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر، جو ظالم بن کر مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ہماری نظروں سے یہ قوم دور ہو گئے، اللہ نے اسے سفید ہستی سے مٹا دیا۔ کل تک جو مذاق کر رہے تھے پانی کے اندر غرق ہو کر تباہ برباد ہو گئے۔ جیسے ہی جا کر 3 دن کے بعد میں جیسے 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 زمین ذرا سوکھی نظر آئی، کشتی سے باہر تشریف لے آئے۔ اب پھر سے حضرت نوح علیہ السلام ایک بشر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی جو یاد آئی، بیٹا جو گزر گیا کفر کی حالت میں، بہت ہی بھیانک موت کے حادثے میں پانی کے اندر ڈوب کر آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ ونادى نوح الرب، حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر اللہ کو پکار کر دعا کرتے ہوئے کہا فقال ربی، وہ میرے پروردگارا، ان ابنی من اہلی، کہ یہ جو میرا بیٹا تھا نا میرا اہل ہے، میرا اپنا ثبوت ہے، میری پیٹ کی اولاد ہے۔ ان وعدک الحق، مولا تیرا وعدہ تو بڑا سچا وعدہ ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سارے فیصلوں کرنے والوں کے اندر سب سے بہترین اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی بڑی تعریف کی اور اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگا۔ 950 سال کی میری اپنی مدت کے اندر اے اللہ میرے بیٹے کے تعلق سے بہترین فیصلے فرما، میرا بیٹا ہے جو غرقاب ہو گیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اتنی ساری تکلیفیں پہنچانے کے بعد میں اب وہ بوڑھے باپ کی ایک دعا اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سننا پسند کرتے ہوئے فرماتا ہے یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے کوئی بھی کام نیک کام نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ چل کر تجھے جس بات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ انی اعظک، میں تجھے تاکید کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، آئندہ اس کافر بیٹے کے بارے میں دعا کرے گا تو میں تجھے جاہل بنا دوں گا۔ نبوت کے مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے کسی تاکید کر دی، کون بول سکتا ہے؟ باپ ہے، پیغمبر ہے، ایک بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک بیٹے کو معاف فرما دے، تجھے کون پوچھنے والا؟ احکم الحاکمین کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے نا، کوئی آدمی ان سے چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ تو یہ فیصلہ کیسے کیا ہے، اس کی مرضی، اس کی دنیا، 1000 بار توڑے گا 1000 بار جمائے گا 1000 بار بنائے گا، دنیا اس کی ہے، ہم اس کے ہیں، ساری مخلوقات اس کی ہیں، اس کی مرضی، جو چاہے وہ کرے۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بولا میں بھی تیرا، میرا بیٹا بھی تیرا ہے، سب مخلوقات ہیں، تو بہترین فیصلے کرنے والا فیصلہ تیرا ہی چلتا ہے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تیری اولاد نہیں اور یہ نیک وکار بندہ نہیں، نیکی کرنے والا نہیں، اس لیے آئندہ جس بات کا تجھے پتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ قال رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لک بہ علم، کہ میں تجھ سے ایسی بات کو شاید میں پوچھ لیا کہ جس کی وجہ سے مولا تو ناراض ہو گیا، کہ مجھے صحیح معنوں میں علم نہیں ہے مولا، میں معمولی بندہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہو کر گھٹنے ٹیک کر اللہ کے جلال کے سامنے کہتے ہیں مولا میں کچھ بھی نہیں جانتا، معاف فرما دے۔ جہالت کی بات جب آئی، اللہ کے غیظ و غضب کی بات آئی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، الا تغفر لی،
کرے اللہ میرے اس بولنے کے اوپر اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا وترحمنی اگر تو میری مغفرت کرتے ہوئے رحم نہیں کرے گا اکن من الخاسرین اے اللہ میں نقصان میں پڑ جاؤں گا. پیغمبر کی دعا ہے. اتنی محنتیں اٹھانے کے بعد 950 سال کے بعد میں کشتی میں سوار ہو کر پہنچے. بیٹے کی یاد کے اندر بھلا کون باپ نہیں ہوئے گا؟ آخر کس کے دل کے اندر محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں آئے؟ دعا کون نہیں کرے گا؟ اگر ایک پیغمبر ہے اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے شریعت اس زمانے سے قانون لے کے چلا، کافر مر گیا چاہے کسی کی بھی اولاد ہو یا کسی کی بھی باپ ہو، اللہ اس معاملے کے اندر معاف کرنے والا نہیں ہے. کسی کی دعا، کسی کی کیا پیغمبروں کی دعا کو اللہ سننے والا نہیں ہے. نوح کی نہیں سنا اور آخر میں اللہ کے نبی کی نہیں سنا، وہاں نوح کی نہیں سنا تو وہی دستور ہے. درمیان میں اللہ اپنے دستور کو نہیں بدلتا. اس سے بڑھ کر ایویڈینشیل پروف اظہر من الشمس دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح کا زمانہ ہزاروں سالوں کا زمانہ، اس زمانے میں نوح کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کیا. ہزاروں سالوں کے بعد میں اللہ اسی بات کے اوپر اٹل ہے، اس کا انصاف اٹل ہے. ایک کے تعلق سے ایک انصاف، ایک کے تعلق سے ایک انصاف کرنے والا نہیں. اتنے لاڑی نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، 40 دن مسلسل دعا کی، مولا میرے چچا ہیں، پالے ہیں، پرورش کیے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ میں مکے کے اندر بڑے آزادی سے چلتا پھرتا رہا، یتیم بن کر پیدا ہوا، ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، ماں انتقال کر گئے، دادا گزر گئے، رہی صحیح زندگی ان کے ساتھ کٹی. مولا میرے چچا ابو طالب کو معاف فرما دے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے نہیں سکتے اللہ کے نبی. اللہ جسے چاہتا نا اسی کو ہدایت دیتا. اس کے اندر بات ختم ہو گئی، اسی کے اندر اللہ نے بات کو ختم کر دیا. اور کبھی تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. دوست نے دوست سے پوچھا کہ مولا میرے اپنے ابا آزر کو معاف کر دے. وہاں کیا کہا؟ جب تک ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ کافر کے بارے میں دعا نہیں کرنا، دعا کرتا رہا، اور جب ہم نے بتا دیا تو یہ بریل جمع ہو گیا. وہاں بھی بتا دیا اللہ کی طرف آپ کافر ہے، دعا نہیں کرنا. قیامت کے دن اللہ نے ایک وعدہ کیا. بخاری کی ایک حدیث بہت پہلے بھی میں سنایا تھا، اب تو وہی حدیث بھی کیا سناؤں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سن لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اس بات کے حوالے سے ایک وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں عرض کریں گے مولا میں تیرا دوست ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا؟ اللہ کہے گا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پیغمبر کا باپ تیرے دوست کا باپ جہنم میں جائے، پوری دنیا دیکھتی رہے، میری اس کے اندر بے عزتی ہوگی کہ نہیں؟ اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے عزت اور رافت عطا کرے گا، اس لیے میرے باپ کو معاف فرما. تو قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بخشش کے لیے اللہ کی اس بات کو واسطہ بنا کر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ معاف نہیں کیا، جہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معاف نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام دوست ہیں اور بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے عجیب قدرت اور کارنامے بتاتا ہے. کہے گا ابراہیم بات تو پوری کر لیا نا، ذرا اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو باپ ایک جانور کی شکل میں بنا ہوا ہوگا. کہے گا کہ اب یہ جو جانور ہے نا جب دوزخ کے اندر رہے گا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی عام جانور ہے، سمجھیں گے تیرے باپ کے حیثیت سے لوگ نہیں جانیں گے، جس کی وجہ سے تیری بے عزتی نہیں ہوگی، جا. ایک الگ سے اور ایک تکلیف کی بات ہو گئی. انسان کو انسان رکھتا اور اس کے بجائے اللہ نے اسے کیا بنا دیا؟ بچھو بنا دیا. سنگ تراش کی یہ سزا ہے. ایک تو بت بنانا، بتوں کو فروخت کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے وسیلہ مانگتے ہوئے اللہ سے اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کا یہ حشر کر دے گا. ان آیتوں سے اللہ ہم لوگوں کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے اور یہ نصیحت پہنچانا چاہتا ہے. کتنے بڑے باپ اور کتنے بڑے گھرانے کی اولاد بھی کیوں نہ ہو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر اگر نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں سننے والا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے کے اندر جو نصیحت ہے ہمارے دلوں تک پہنچائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب